پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، تاریخی خبر ہے، بڑی خبر ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اب پاکستان کا، سعودی عرب کا اور ترکی کا مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں، ترکی کے صدر بھی وہاں پر موجود ہیں، ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات کے حوالے سے ابھی ہم نے گفتگو کی۔ اسی پر اہم خبر آپ کو یہ دیں کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سمیرہ، بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ، اور بہت دیر سے اسی سٹیٹمنٹ کا ہمیں انتظار تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے دفتر خارجہ نے جاری کی ہے یہ خبر، اور مکہ مکرمہ میں سربراہی اجلاس برائے مشترکہ دفاع منعقد ہوا، جس میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے جمہوریت ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اور اسی دورے کے موقع پر جو ایک چیز وینچر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سربراہی اجلاس برائے مشترکہ دفاع منعقد ہوا، اور وہاں پر باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ تینوں ممالک نے اپنے برادرانہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا، اور مشترکہ دفاعی معاہدے پر، جس سے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کہا گیا ہے، اس پر دستخط کیے گئے ہیں۔ تینوں ممالک کے درمیان دیرینہ تاریخی تعلقات، اخوت اور اسلامی یکجہتی کے رشتوں، مشترکہ اسٹریٹجک اپنے جتنے بھی ان کے مفادات ہیں اور طویل عرصے سے جاری دفاعی تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان، صدر ترکیہ رجب طیب ایردوان اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ ان کے مطابق تینوں ممالک کی اجتماعی سلامتی کو مزید مضبوط بنانے اور خطے سمیت دنیا بھر میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس بیان میں بہت اہم ایک پیراگراف یہ بھی ہے کہ اس مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کا حصول ہے۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے اقدام کے خلاف اجتماعی دفاعی رسپانس کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے ٹھیک ہے سمیرہ خان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب، بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا۔ یہ کہے گا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے، آپ کے خیال سے کتنی اہمیت کا حامل ہے اسٹریٹجیکلی اگر خطے میں بات کی جائے تو؟ جی ہاں، دیکھیں کہ اور ہسٹورک مومنٹ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان، جس طریقے سے پاکستان ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان ہے ایمرجر کے اسٹریٹجک جو پاکستان کا کردار ہے، پاکستان کا رول ہے، پاکستان کی اہمیت ہے، اور اسپیشلی جب مارکے حق اور بنیاد محسوس کے بعد پاکستان نے اپنی ملٹری اسٹرینتھ شو کی، اور پھر ہمارے بیٹل ہارڈن فورسز ہیں، اور پھر وہ پاکستان کی ایک میڈیشن میں جو ہم نے ریسنٹ کردار ادا کیا، سو پاکستان کی ایک وہ زبردست کریڈیبلٹی تھی۔ دیٹس وائی ایک ہمارا آپ دیکھیں اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ بھی سعودی عرب کے ساتھ ہے، تو اور بہت سارے ممالک دے آر آلسو انٹرسٹڈ کہ وہ پاکستان کا سیکیورٹی امبریلا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان از اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان ویسٹ ایشیا، اور جب تین ایسے ممالک مل جاتے ہیں، اور جو کمبینیشن ہے کہ پاکستان کا، سعودی عرب کا اور ترکیہ کا، تو یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا سونے پہ سہاگا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ترکیہ، آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ، جب ایڈوانس ملٹری ٹریننگ ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، یا اس کے جو ملٹری انڈسٹری ہے وہ بہت زبردست ہے، ایڈوانس ہے، اور پھر اس کے بعد نیٹو کے سٹینڈرڈ کے مطابق انڈسٹری ان کی بہت زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد they are the second largest NATO member ہیں as far as the strength is concerned، تو بہت زبردست اس پوائنٹ آف ویو سے۔ سعودیز کو آپ دیکھ لیں، ون آف دی اسٹرانگسٹ گلف اسٹیٹ بھی ہے، OIC کا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے، پھر GCC کا لیڈنگ کنٹری ہے، پھر مسلم کنٹریز میں ان کا انفلوئنس ہے، اور فائنینشیل ہیلتھ بھی بہت زبردست ہے، اکانومی بہت اسٹرانگ ہے۔ تو جب تینوں یہ مل جاتے ہیں تو پھر کنسپٹ کیا ہے، دیکھیں کہ جو ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹس کا ایک کنسپٹ دیا گیا ہے، اور جس میں جس طریقے سے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ تھا، اس میں بھی یہی ہے کہ کسی ایک پہ حملہ، تینوں پہ حملہ مانا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو خطے کے اندر آپ سمجھ لیں کہ اس سے یہ ہے کہ خطے کے اندر ایک ڈیٹرنس کے طور پہ
یہ کردار ادا کرے گا یہ الائنس، اور اس کے ساتھ ساتھ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ول بی انشور اس کے بعد، کیونکہ ان کی جو پریزنس ہوگی ہر جگہ پہ خطے میں ہوگی. تو میرے خیال میں اوور آل دیکھا جائے تو اٹ شوڈ بی ویل ریسیوڈ اکراس دی گلوب، اور اسپیشلی جی سی سی کنٹریز میں، مسلم کنٹریز میں. اور پاکستان کی جو کریڈیبلٹی تھی، جو پاکستان نے اپنا آپ کو اسٹیبلش کیا تھا مارکے حق اور بنیاد مرصوص کے بعد، پھر میڈیشن کروانے کے بعد، اور تو اس کے بعد پاکستان کی جو اہمیت بڑھ گئی ہے. اور آج پاکستان نے ایک اور نیا سنگ میل حاصل کیا ہے، اور جس میں ہم نے یہ اسٹریٹجک کلیکٹیو سیکورٹی اگریمنٹ ہوا ہے بٹوین دی 3 کنٹریز. تو پاکستان کے لیے ایک بہت میرے خیال میں پاکستان کو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ کو جاتا ہے. اور جس طریقے سے یہ الائنس ہوا، یقیناً اس کے دیکھیں کہ جو امپلیکیشنس ہوں گے، یقیناً دشمنوں کے لیے تو بھی ایک وارننگ ہے اور دوسروں کے لیے، لیکن خطے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، پیس کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے اور ڈیٹرنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا. بالکل اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ سابق سفارتخار جمیل احمد صاحب بھی موجود ہیں. جمیل صاحب، جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ٹرائلیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ کو، اور تینوں بڑے اہم ممالک جنہوں نے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایگریمنٹ کیا ہے، کتنے اثرات دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں آپ اس کے پیس کے اوپر بھی اور اسٹیبلٹی کے اوپر بھی؟ جی، پہلے تو اس کے یہ ہے کہ تھوڑے سے حقائق سامنے رکھ لیں تو ہمیں اس کے پیس اور اسٹیبلٹی کا بھی سمجھ آ جائے گی. حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان مارکہ حق کے بعد جس اڑان بھری ہے پاکستان نے، تو پاکستان کا ایک قد کاٹ بڑھا ہوا ہے. اور وہ جو قد کاٹ بڑھا تھا اس کی وجہ سے، چاہے وہ خلیجی ممالک ہوں یا چاہے وہ امریکہ ہو یا باقی دوسرے ممالک، چائنا ہو یا SCO کنٹریز ہوں، یہ سارے کے سارے اس میں پاکستان کا ایک امیج بڑھا ہے، ایک پروفائل بڑھا ہے. اور ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب پاکستان نے میڈیشن شروع کی ایران اور امریکہ میں، اس وقت ترکی کو یعنی ٹرکیوں کو ساتھ نہیں چھوڑا، ان کو ہمیشہ کنسلٹیشن میں اپنے رکھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے فارن منسٹر کی طرف سے بھی بیان اس سلسلے میں آتے رہے پاکستان کی اس کا کوششوں اور کاوشوں کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا چائنا سے تو ہم ہمیشہ کنسلٹیشن میں رہتے ہیں. جو بھی جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں انیشیٹوز ہوتے ہیں اس خطے میں یا سے باہر، تو چائنا کو ہم ہمیشہ لوپ میں بھی رکھتے ہیں اور چائنا سے کنسلٹیشن کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا سعودی عرب سے تو ہمارا چولی دامن کا ساتھ شروع سے رہا ہے. سعودی عرب میں آج کی بات نہیں ہے، یہ 70 کی دہائی سے سعودی عرب سے ہمارا ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ رہا ہے. یہ اب وقت کے تقاضوں کے بعد، وقت کے تقاضوں کے بالکل عین مطابق جو جیو پولیٹیکل منظرنامہ چینج ہوا، اس کے بعد پاکستان کی جو ضرورت پڑی یہ 57 ممالک کے OIC کنٹریز کو بھی، اور اس میں جو کلیدی ملک ہے خاص طور پر سعودی عرب، وہ اس معاملے میں اس کے پاس سیٹ آف دی OIC بھی ہے، اور OIC کا ایک بہت بڑا محرک ملک ہے. پاکستان کیونکہ OIC کا ایک پیٹرن کنٹری ہے، پاکستان نے OIC جب بنی تو اس وقت سے پاکستان بہت متحرک اس میں رہا. تو اس کی ایک وجہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسا میں بتا رہا تھا کہ جیسے جیسے پاکستان یہ جیو پولیٹیکل منظرنامہ اس پورے خطے میں چینج ہوا، اس طریقے سے پاکستان کی اہمیت بڑھی. اور ترکی تو ظاہر ایک نیٹو کا بھی کنٹری ہے، اس کی اس لحاظ سے اہمیت ہے. اور وہ جو گلوبل جیو پولیٹیکل کیلکولس میں ترکی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جب یہ ساروں کا سنگم ایک ساتھ مل جاتا ہے، پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ، تو اس میں ظاہر ایک طاقت ہے. لیکن اس طاقت کو چیلنج ہم یورپین کنٹریز نہیں سمجھیں گے. یورپین کنٹریز یا ویسٹ اس کو چیلنج سمجھنے میں اس کو اس لیے ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ بھائی they are the facilitators, they are not the countries which can create problem in the region. And rightly so, Pakistan is trying to really keep a balance, and Pakistan is trying to strike a balance by presenting itself and